بالله من الشيطان الرجيم. اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ حضور قلندر بابا رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ روحانیت کے اوپر اور روحانی سائنس کے اوپر ایک کتاب لکھی جائے، اور ساتھ ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ یہ کتاب خواجہ شمس الدین عظیمی سے لکھوائی جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پروگرام ترتیب دیا اور کتاب لکھنے کا وقت متعین ہوا۔ صبح 4 بجے سے 5 بجے تک یا 6 بجے تک جتنا بھی وقت ملا، حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ بولے اور میں نے قلم بند کیے۔ اس کتاب کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جب حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ لفظ بولتے تھے تو ان لفظوں کا میرے اوپر ایک خاص اثر یہ مرتب ہوتا تھا کہ غنود کی طاری ہو جاتی تھی، دماغ کے اوپر ایک بوجھ سا پڑتا تھا، اور اس بوجھ کی وجہ سے میں کبھی سو جاتا تھا، کبھی بے خبر ہو جاتا تھا، اور اس بوجھ کو دھونے کے لیے مجھے کئی مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ بار بار وضو کرنا پڑا، منہ ہاتھ دھونا پڑا۔ کئی ہفتوں کے بعد میرے دماغ میں، شعور میں اتنی سکت پیدا ہوئی کہ میں ان الہامی الفاظ کا جو دباؤ تھا وہ برداشت کرنے کے قابل ہو گیا، اور یہ کتاب باقاعدہ شروع ہو گئی۔ لوح قلم کی تحریر خالص الہامی تحریر ہے، اور اس میں جو قوانین بیان کیے گئے ہیں وہ لوح محفوظ سے منتقل ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ آپ جو لکھواتے ہیں یہ کتاب، یہ اب تک دنیا میں جتنی کتابیں تصوف کے بارے میں میری نظر سے گزری ہیں اس میں یہ اس قسم کے واقعات کہیں نہیں ملتے، نہ ہی روحانیت کے قانون کو کسی نے اس طرح کھول کر بیان کیا ہے، آپ یہ کیسے لکھتے ہیں؟ تو حضور قلندر بابا علیہ رحمۃ اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ بھائی میں لوح محفوظ پر دیکھتا ہوں اور وہاں جو کچھ پڑھتا ہوں یہاں بول دیتا ہوں۔ پھر یہ ہوا کہ جیسے جیسے کتاب آگے بڑھی اور میری ذہنی صلاحیت میں اضافہ ہوا اور میرا شعور اس قابل ہوا کہ اس الہامی تحریر کو برداشت کر سکے، تو یہ صورت واقع ہوئی کہ جب حضور قلندر بابا رحمۃ اللہ علیہ بولتے تھے وہ الفاظ میرے کانوں میں پڑتے تھے، اور ان الفاظ کے بعد ایسی صورت ہوتی تھی کہ میری اندر کی نظر کھل جاتی تھی، اور جو کچھ وہ بیان فرماتے تھے ایک طرف میں کاغذ پر قلم سے لکھتا تھا اور دوسری طرف ایسا لگتا تھا کہ کوئی اسکرین ہے اور میں اس اسکرین پر وہی الفاظ، وہی تشریح دیکھ رہا ہوں۔ کئی مرتبہ دیکھنے میں اتنی گہرائی پیدا ہو جاتی تھی کہ وہ میں لکھنا ہی بھول جاتا تھا، اور نتیجے میں اسباق یا تحریر جو وہ لکھوا رہے تھے اس کو بند کرنا پڑتا تھا، اور پھر وہ دوبارہ شروع کی جاتی تھی۔ اب بھی اس کتاب کا یہ وصف ہے کہ اگر کوئی آدمی ذہنی یکسوئی کے ساتھ، تفکر کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ اس کتاب کا مطالعہ کرے اور بار بار اس کتاب کو مطالعہ کرے تو اس الہامی کتاب کے مندرجات میں
جو حکمت ہے، جو قانون ہے، جو اس کا پس منظر ہے، وہ فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ مثلاً اگر اس کتاب میں کہیں جنت کا تذکرہ ہے، جیسے کہ ابھی آپ سنیں کہ جنت میں آبشاریں ہوتی ہیں، جنت میں پھل ہوتے ہیں، جنت میں باغات ہوتے ہیں، جنت میں محلات ہوتے ہیں، جنت کی اپنی الگ ایک فضا ہے۔ تفکر کرنے والا بندہ اور کنسنٹریشن جس کو حاصل ہو وہ بندہ جب اس کتاب میں جنت کا تذکرہ پڑھے گا تو ساتھ ساتھ اس کی دماغ کی اسکرین پر جنت فلم کی طرح رقصہ ہو جائے گی، وہ جنت کو دیکھ لے گا۔ بہت عرصے کے بعد حضور قندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد بالآخر اللہ تعالیٰ نے میری دعاؤں کو سنا اور ایسے حالات پیدا ہو گئے یہ کتاب زیور طبعات سے آراستہ ہو گئی اور چھپ کر ہمارے پاس ہمارے ہاتھوں میں آ گئی۔ اس کتاب کو جب لوگوں نے پڑھا تو ہر طرف سے یہی ایک آواز آئی کہ کتاب سمجھ میں نہیں آتی، حالانکہ لفظ بہت آسان اردو میں لکھے ہیں، لفظوں کے جو جوڑ ہیں وہ بھی سمجھ میں آتے ہیں، لیکن کتاب پڑھنے کے بعد اس کا کوئی مفہوم ذہن کے اوپر مرتب نہیں ہوتا۔ اور ظاہر ہے کتاب کا مفہوم اس لیے مرتب نہیں ہوا کہ ایک تو یہ بات تھی کہ اس قسم کی تحریریں تاریخ انسانی میں کہیں موجود ہی نہیں تھی۔ یہ پہلی تحریر ہے جو انسانی تاریخ میں روحانیت کے موضوع پر اپنی حکمت کے ساتھ، اپنی سائنس کے ساتھ، اپنے قانون کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ ہمارے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا کرم ہے اور ان کی رحمت ہے کہ انہوں نے اپنے منظور نظر، اپنے وراثت یافتہ، اپنے اہل بیت سید محمد عظیم برخیا المعروف حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا کہ روحانی سائنس کے اوپر ایک کتاب ترتیب دی جائے۔ جب لوگوں نے مجھ سے بار بار یہ کہا کہ کتاب کی تفہیم ذہن نشین نہیں ہوتی، اور پھر سلسلے کے دوستوں نے، روحانی شاگردوں نے، اس میں لڑکے بھی تھے، اس میں لڑکیاں بھی شامل تھیں، خواتین بھی ہیں اور مرد حضرات بھی، تو سب نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ لوح قلم کتاب کی تشریح لکھی جائے۔ وقت مقرر ہوا اور میں نے اللہ کا نام لے کے ڈرتے ڈرتے، اس لیے کہ مجھے قطعاً اس بات کا یقین نہیں تھا کہ اتنی بڑی الہامی کتاب کی میں تشریح بیان کر سکوں گا، لیکن بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا سہارا لے کر اور حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے میں نے لوح قلم کی تشریح شروع کی، اور وہ اسباق کے طرح پر اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کیا۔ بڑا ہی عجیب ماحول اللہ کے فضل و کرم سے ہو گیا کہ اس میں ایک طرف خواتین اور لڑکیاں تھیں، دوسری طرف مرد حضرات تھے۔ جب میں تشریح بیان کرتا تھا تو لوگ اسے کاپیوں میں بھی لکھتے تھے، کچھ لوگ اس کے نوٹ دیتے تھے، اور کیسٹس بھی اس کے کئی لوگوں نے بھرے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور مسلسل 3.5 سال تک ہفتے میں ایک بار اس کی کلاس ہوتی رہی، اور 3.5 سال کی مدت میں لوح قلم کی تشریح مکمل ہو گئی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ تشریح لوح قلم لوگوں کے پاس کیسٹس میں محفوظ ہے،
اور تحریری طور پر بھی محفوظ ہے، اور بے شمار فوٹو اسٹیٹس کرا کے لوگوں نے اس کو دستاویز کی طرح اپنے پاس محفوظ کر لیا ہے۔ میں اس وقت ابو ظہبی یو اے ای میں موجود ہوں، یہاں بھی ہمارا مراقبہ حال ہے جس کے انچارج سید محبوب علی عظیمی ہیں۔ سید محبوب علی عظیمی صاحب، منیر صاحب، قمر صاحب، میرے عزیز دوست بیگ صاحب اور دوسرے سلسلے کے بہن بھائیوں نے اس سے درخواست کی کہ لوح قلم کی جو تشریحات لکھی گئی ہیں ان کو اگر ویڈیو فلم بنا لی جائے تو ہمارے پاس ایک ایسا ریکارڈ ہو جائے گا کہ جس کو ہماری نسل آئندہ دیکھ سکیں گی، اور وہ 81-82 میں جو ایک طریقہ تھا، جس طریقے پر آپ نے یہ کتاب لکھوائی ہے، اس وقت ہم لوگ موجود نہیں تھے، تو ہماری وہ جو پیاس ہے ایک استاد و شاگرد کی حیثیت سے کتاب پڑھنے کی، وہ پیاس بھی رفع ہو جائے گی۔ لہٰذا اس بات کا اہتمام کیا گیا کہ لوح محفوظ کی جو تشریح میرے پاس لکھی ہوئی ہے، جو دوسرے لوگوں نے لکھی ہے، میں اس کو سبقاً آپ کے سامنے پڑھ دوں، اور یہ آپ کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے اور آئندہ آنے والی نسل کے لیے ریکارڈ ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سبق اس طرح شروع ہوا، یہ بات ذہن نشین ہونا ضروری ہے کہ ہم جس علم کو سیکھ رہے ہیں اس کی نوعیت علم حضوری کی ہے، اور علم حضوری وہ علم ہے جو ہمیں غیب کی دنیا میں داخل کر کے غیب سے متعارف کراتا ہے۔ علم حضوری وہ علم ہے جس کی حیثیت براہ راست ایک اطلاع کی ہے، یعنی علم حضوری سیکھنے والے بندے کے اندر لاشعوری تحریکات عمل میں آ جاتی ہیں۔ لاشعوری تحریکات عمل میں آ جانے سے مراد یہ ہے کہ حاضر کے اوپر ان باتوں کا جو بیان کی جا رہی ہیں ایک نقش ابھرتا ہے۔ مثلا اگر ہم علم حضوری سکھانے والا کوئی استاد کبوتر کہتا ہے تو حافظ کی سطح پر یا ذہن کی اسکرین پر کبوتر کا ایک خاکہ سا بنتا ہے، اور جب الفاظ کے اندر گہرائی پیدا ہوتی ہے تو دماغ کے اندر پھر واقع کبوتر اپنے پورے خد و خال کے ساتھ بیٹھا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی طرح جب استاد کسی سیارے یا ستارے کا تذکرہ کرتا ہے، حافظ کی اسکرین پر روشن اور دمکتا ہوا ستارہ محسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح روحانی استاد جب جنت کا تذکرہ کرتا ہے تو جنت سے متعلق جو اطلاعات ہمیں مل چکی ہیں، ان اطلاعات کی ایک فلم دماغ کے اندر چلنے لگتی ہے اور ڈسپلے ہوتی بھی محسوس ہوتی ہے۔ ہمارے ذہن کے اندر یہ بات ہمیں نقشہ کراتی ہے کہ جنت ایک ایسا باغ ہے جس میں خوبصورت خوبصورت پھول ہیں، آبشاریں ہیں، دودھ کی طرح سفید پانی کی نہریں ہیں، شہد کی طرح میٹھے پانی کی نہریں ہیں، اور وہاں ایسے خوبصورت مناظر ہیں جن کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی۔ یہ علم حضوری کی مختصر تعریف ہے۔ ہم علم حضوری اور علم حصولی میں جب فرق محسوس کرتے ہیں تو اس میں یہ فرق ہے کہ جب کوئی استاد اپنے بھی شاگرد کو تصویر بنانا سکھاتا ہے تو وہ گراف کے اوپر تصویر بنا دیتا ہے، اور وہ یہ بتا دیتا ہے کہ اتنے خانوں کو اس طرح کاٹ دیا جائے تو آنکھ بن جاتی ہے، اور اتنی تعداد میں خانوں کے اوپر پینسل پھیر دی جائے تو ناک بن جاتی ہے۔
گراف کے اندر چھوٹے چھوٹے خانوں کو اس طرح ترتیب سے کاٹا جائے تو سر بن جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ. اور شاگرد جتنے ذوق و شوق سے استاد کی رہنمائی میں ان خانوں کے اندر تصویر کشی کرتا ہے، اسی مناسبت سے وہ فنکار بن جاتا ہے. اس کے برعکس علم حضوری ہمیں بتاتا ہے کہ ہر انسان کے اندر تصویر بنانے کی صلاحیت موجود ہے. ہر انسان کے اندر کرسی بنانے کی صلاحیت موجود ہے. ہر انسان کے اندر کرتا قمیض سینے کی صلاحیت موجود ہے. اس کا استاد کا کام صرف اتنا ہے کہ اس نے شاگرد کے اندر موجود لوہار، درزی، بڑھائی، مصور بننے کی صلاحیت کو متحرک کر دیا ہے. اب ہم اس بات کو ذرا اور وضاحت سے بیان کرتے ہیں. دنیا میں جو کچھ موجود ہے یا آئندہ ہونے والا ہے یا گزر چکا ہے، وہ سب خیالات کے اوپر رواں دواں ہے. اگر ہمیں کسی چیز کے بارے میں کوئی اطلاع ملتی ہے، بالفاظ دیگر اس چیز کا خیال آتا ہے، وہ چیز ہمارے لیے موجود ہے. اور اگر ہمیں اپنے اندر سے کسی چیز کے بارے میں اطلاع نہیں ملتی یا کسی چیز کے بارے میں خیال نہیں آتا تو وہ چیز ہمارے لیے موجود نہیں ہے. جب کوئی آدمی مصور بننا چاہتا ہے تو پہلے اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ مجھے تصویر بنانی چاہیے. جب کوئی آدمی بڑھئی بنتا ہے تو پہلے اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ مجھے بڑھئی کا کام کرنا ہے. علی ھذا القیاس دنیا کے ہر علم کی یہی نوعیت ہے کہ پہلے اس علم کے بارے میں ہمارے اندر خیال پیدا ہوتا ہے اور ہم اس خیال کے آنے کے بعد اس مخصوص فن یا اس مخصوص علم کو سیکھنے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. اور ہمیں ایک استاد کی تلاش ہوتی ہے. استاد صرف اتنا کام کرتا ہے کہ ہمارے ذوق و شوق کے پیش نظر ہمارے اندر کام آنے والی صلاحیت کو متحرک کر دیتا ہے. حضور قلندر بابا اولیاء لوح قلم میں فرماتے ہیں کہ استاد کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ آدمی کے اندر موجود صلاحیت کو بیدار کرنے میں معاون بن جاتا ہے. اس طرح تمام علوم و تمام فنون کی صلاحیتیں انسان کے اندر موجود ہیں. اسی طرح روحانی علوم حاصل کرنے کی صلاحیتیں انسان کے اندر موجود ہیں. جب کوئی آدمی تصویر بنانا سیکھ لیتا ہے تو اس کا نام مصور ہو جاتا ہے، اور جب کوئی آدمی فرنیچر بنانے میں ماہر ہو جاتا ہے تو اس کا نام بڑھئی رکھ دیا جاتا ہے. اگر کوئی آدمی سائنسی اعتبار سے کوئی چیز ایجاد کر لیتا ہے تو سائنسداں بن جاتا ہے. اگر کوئی بندہ اپنے استاد کی مدد سے اپنے اندر روحانی صلاحیتوں کا سراغ پا لیتا ہے تو اس کا نام روحانی انسان ہو جاتا ہے. لوح قلم میں اسی روحانی انسان کی صلاحیتوں کو متحرک اور بیدار کرنے کے طریقے بیان کیے گئے ہیں. ہم علم حضوری اور علم حصولی کی تعریف بیان کر چکے ہیں اور اس بات کو بھی تشریح بیان کیا جا چکا ہے کہ روح کو سمجھنے، جاننے اور پہچاننے کے لیے اگر معتبر اور حقیقی ذریعہ ہے تو وہ علم حضوری ہے. علم حصولی سے روح کا سراغ نہیں ملتا. البتہ کوئی آدمی جو علم حصولی کے ذریعے روح کو سمجھنا چاہتا ہے وہ عقلی اور منطقی دلیلوں میں الجھ کر راستہ بھٹک جاتا ہے. ہر انسان اپنی فکر کے مطابق روح کے بارے میں قیاس آرائیاں کرتا ہے. مثلا کوئی کہتا ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، کسی نے کہا کہ انسان سورج کا بیٹا ہے، کوئی انسان کی پیدائش کو اور انسان کی تخلیق کو مچھلی کی تخلیق کے ساتھ وابستہ کرتا ہے. اور زیادہ سوچ بوجھ کے لوگ جب روح کے بارے میں جب انہیں روح کے بارے میں کوئی حقیقی بات معلوم نہیں ہوتی تو وہ روح سے انکار کر بیٹھتے ہیں اور اس مادی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں. مطلب یہ کہ جس بندے نے بھی علم حصولی کے ذریعے روح کو سمجھنا چاہا وہ کسی حقیقی اور حتمی نتیجے تک نہیں پہنچتا، اور جس اللہ کے بندے نے علم حضوری کے ذریعے روح تک رسائی حاصل کی اس کے اندر سے شک اور وسوسے ختم ہو گئے اور یہ بات اس کا یقین بن گئی کہ انسانی گوشت پوش کا جسم مفروض اور فکشن کے علاوہ کچھ نہیں. اصل وجہ وہ ہے جس نے اس مفروضے اور فکشن جسم کو سنبھالا ہوا ہے.
اصل چیز وہ ہے جس نے اس مفروضے اور فکشن جسم کو سنبھالا ہوا ہے اور اس کو حرکت میں رکھتی ہے. اور جب وہ جسم سے تعلق کر لیتی ہے تو جسم کی حرکت ختم ہو جاتی ہے. اس وقت ہمارے سامنے انسان کا تجزیہ ہے کہ انسان کیا ہے, ہم اس کو کس طرح جانتے اور پہچانتے ہیں, اور پھر واقعی اس کی اپنی حیثیت کیا ہے. ہم انسان کو اس طرح جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ ہے, ہڈیوں کے ڈھانچے پر پٹھوں اور گوشت کی بناوٹ سے ایک تصویر بنی ہوئی ہے. اس کو زیادہ واضح طور پر اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ ہڈیوں کے ڈھانچے کے اوپر رگ پٹھے ایک قسم کی پٹیاں ہیں جن پٹیوں سے ہڈیوں کو چھپایا گیا ہے. ان پٹیوں کے اوپر روئی رکھی ہے, اس روئی کے اوپر پلاسٹر چڑھا دیا گیا ہے. پٹیاں رگ پٹے ہیں, روئی گوشت ہے اور کھال پلاسٹر ہے. لیکن اس صورت کے باوجود جسم کے اندر اپنی کوئی حرکت نہیں ہے, کوئی اور چیز ہے جو اسے حرکت میں رکھے ہوئے ہے. مثلا ایک مٹی کا شیر بناتے ہیں, اس شیر کو ایسی جگہ رکھ دیتے ہیں جہاں گرد و غبار اڑتا رہتا ہے. وہ گرد و غبار شیر کے اوپر جم جاتا ہے. ایک آدمی جب شیر کو دیکھتا ہے وہ گرد و غبار کا تذکرہ نہیں کرتا, وہ کہتا ہے کہ یہ شیر ہے. جس طرح ایک شیر کے اوپر گرد و غبار جمع ہو کر ایک جان ہو گیا ہے, اسی طرح روح نے بھی روشنیوں کو یکجا جمع کر کے اور یہ روشنیوں کے تانے بانے سے رگ پٹھوں, گوشت اور کھال سے ایک صورت بنائی ہے. اس صورت کا نام جسم رکھا گیا ہے. اس کی مثال حضور بابا صاحب اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ جسم کے اوپر جب تک قمیص ہے, قمیص کی حرکت جسم کے تابع ہے, اور جب قمیص کو جسم سے الگ کر دیا جاتا ہے تو قمیص کی اپنی کوئی حرکت نہیں ہوتی. قمیص شلوار ٹوپی کو ایک جگہ اس طرح رکھ دیا جائے کہ یہ گمان ہو کہ کوئی آدمی لیٹا ہوا ہے اور اس سے یہ کہا جائے وہ حرکت کرے تو یہ ممکن نہیں ہے. اس کے بعد اگر قمیص جسم کے اوپر ہے تو جسم کی ہر حرکت کے ساتھ از خود اور اختیاری طور پر قمیص میں حرکت واقع ہوتی رہتی ہے. یہی صورتحال اس مادی جسم کی ہے. حضور قلندر بابا گوشت پوش کے جسم کو روح کا لباس قرار دیتے ہیں. فرماتے ہیں جب تک یہ لباس روح کے اوپر ہے اس کے اندر حرکت موجود ہے, اور جب روح اس لباس کو اتار پھینکتی ہے تو اس کی حیثیت ایسی قمیص کی ہو جاتی ہے جو قمیص جسم کے اوپر نہیں ہے. یہ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اندر کوئی مدافعت باقی نہیں رہتی. مرنے کا مطلب یہ ہے کہ روح نے لباس کو اتار کر اس طرح الگ کر دیا ہے کہ اب روح کے لیے اس میں کوئی کشش باقی نہیں رہی. یہ لباس کا معاملہ صرف عالم ناسوت یا عالم تخلیق تک ہی محدود نہیں ہے. روح ہر زون میں, ہر مقام میں, ہر تنزل کے وقت اپنے ایک نیا لباس بناتی ہے اور اس لباس کے ذریعے اپنی حرکات کا اظہار کرتی ہے. نہ صرف یہ کہ اپنی حرکات و سکنات کا لباس کے ذریعے اظہار کرتی ہے بلکہ اس لباس کی حفاظت بھی کرتی ہے, اس لباس کو نشو و نما بھی دیتی ہے. کہیں یہ لباس تعفن اور سڑان سے بنتا ہے, کہیں یہ لباس روشنیوں کے تانے بانے سے بنا جاتا ہے, اور یہی لباس نورانی تجلیات سے بھی وجود میں آتا ہے. روح جب لباس کو تخلیق یعنی میٹر سے بناتی ہے تو میٹر یعنی مادے کی اپنی خصوصیات کے تحت لباس کے اوپر, جسم کے اوپر ٹائم اور اسپیس کی پابندیاں لاحق رہتی ہیں.